کپوور بیجبیار پہ کامیاب امیدوار بشیر احمد ویری سز رہائش گاہ پہ یہ لوکو طرف تمن مبارکباد دنک سلسلہ جاری تت بشیر احمد ویرین ات موقع پہ کت کران وونمت لوکن ست کرنا آمت وعدہ پور کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن عام لوکن راحت وات یل زن تمو وون جیلن مز بند نوجوان ہز رہائی تو دویم تم وعدہ یم زن الیکشن منشورس مز کرنے آمت تم پور کرنے باپت ین واجنہ سرکار طرف سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن ہند سہ بھروسہ برقرار تھاونہ یس بھروسہ لوکو طرف نیشنل کانفرنس پارٹی پہ اسمبلی انتخابن دوران کرنے آمت بشیر احمد ویرن ات موقع پہ پرسنہ آمتس سوالس جواب دیوان وونمت یدوی تم مرحوم مفتی محمد سید تو محبوبہ مفتی ہند سٹھے احترام کران تاہم التجا مفتی طرف تم مبینہ الزام عائد کرنے یمو ست تمن سٹھا مویوسی سپزمت. میں چیلنجز تو نہیں کہوں گا، میں تو ریسپانسبلٹیز کہوں گا. بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہیں. اس علاقے کے لوگوں نے مجھے بھرپور ساتھ دیا، اعتماد دیا، اور ہر ایک کے طبقے کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں لوگوں نے اعتماد دیا، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی سماجی جماعت کے ساتھ ہو، سماجی کارکن سے لے کے عام لوگوں نے مجھے اعتماد دیا ہے. اور یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے. یہ جو بوجھ میرے کاندھوں پہ ہے، میں اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان کے توقعات پہ پورا کھرا اتارے. جہاں مجھے خوشی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اللہ نے ہمیں عزت رکھی ہے، وہیں پہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے مدد مانگتا ہوں کہ آپ اس کام میں میرے ساتھ ہی رہیے. جگہ جگہ ہم نے پہنچنا ہے اور لوگوں کے دکھ درد اور مسائل بہت سارے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایک بہت بڑا میں کہوں گا کہ لرننگ پروسیس تھا. اس میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ فیس کیا. اس میں جیل بھی جانا پڑا، اس میں ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس میں ان جماعتوں کا جو آج روف ٹاپ سے غلط ایلیگیشن ہم پہ لگا رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، ان کا عتاب بھی جھیلنا پڑا، ان کا ظلم کا سامنا کرنا پڑا. جو میرے ساتھ کھڑے رہے، یہ برابر جو وقفے کا آپ نے ذکر کیا، اور ان کے ٹانگیں ہلے نہیں. ان پہ بھی کافی دباؤ آیا وہ ساتھیوں پہ، لیکن وہ برابر مستعدی کے ساتھ کھڑے رہے. یہ میں ان کا بھی مشکور ہوں. یہ سب ایک کیا بتاؤں میں کہ اللہ کی طرف سے ہی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ صبر اور جرات اور ہمت کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ دن دکھایا جس کی ہم تمنا کر رہے تھے. جواب نہ دیں ان کی مرضی ہے. میں نے تو بار بار کہا، اپنے تقریروں میں نے کہا، میں مرحوم مفتی صاحب کا کافی احترام کرتا ہوں، اللہ ان کو مغفرت فرمائے. محبوبہ جی کو اپنی بہن مانتا ہوں. سیاسی طور تو ہم الگ ہیں، لیکن ایسے تو مجھے ان کا کافی احترام ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کی تھرڈ جنریشن میں مجھے لگ رہا ہے کہیں پرورش کی کمی ہے، کہ ان کو اصولوں پہ ان کو اصول نہیں سکھائے گئے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کریں. جو ناشائستہ الفاظ مسلسل وہ استعمال کر رہے ہیں، ہم پہ غلط الزامات لگا رہے ہیں. میں نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ 28 سال کے بعد ہم نے جیت حاصل کی، اور مجھے پورا یقین تھا. میں نے پہلے ہی پوسٹ بھی ایشو کیے اور یہی کہا کہ ہم نام لیوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فتح مکہ یاد رکھنا چاہیے. جہاں کے نبی نے، ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، انہوں نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے ان کو طرح طرح کی عزتیں پہنچائی. انہوں نے ہند کو معاف کیا، ابو سفیان کی بیوی کو معاف کیا، جنہوں نے ان کا سب سے پیارے چاچا حضرت حمزہ کا قتل کیا ہوا تھا، اور ان کے سامنے کیا تھا. تو میں نے یہی کہا کہ ہمیں جتنا انہوں نے تکلیفیں دی 28 سال میں، جتنا تنگ کیا، جس وقت ہماری جیت ہوگی آپ کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور وعدہ لیا تھا میں نے. لیکن اس کے باوجود لوگ جشن منا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کون فون کر رہا ہے، ان کی آپسی رنجشیں ہیں، تو اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بیس لیس ایلیگیشنز ہم پہ لگا رہے ہیں، اور مسلسل لگا رہے. اس کے لیے میں نے میڈیا کا استعمال ناشائستہ، مطلب مجھے اچھا نہیں لگا، نہیں کرنا چاہیے تھا. میچورٹی دکھانی چاہیے. تو میں نے قانون کا سہارا لیا. نوٹس ایشو ہوئی ہے، جواب دیں گے، معافی مانگیں گے، ان کی مرضی ہے. نہ مانگیں گے، قانون فیصلہ کرے گا. سرکار بنے گی انشاءاللہ. ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے، ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں جو باتیں کہی ہیں، ہمیں انشاءاللہ ان پہ ایک ایک کر کے کام کرنا ہے. ہمیں ریاست کا درجہ بحال کرانا ہے. ہمیں جو یہاں سے جو ہماری بے عزتی ہوئی ہے، وہ بے عزتی کے لیے ہم نے لڑنا ہے.
जो स्पेशल स्टेटस था उसके लिए हमने काम करना है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो ऑटोनॉमी है। हमें ऑटोनॉमी के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे हमें 10 साल क्यों ना लगे, हमें 20 साल क्यों ना लगे, लेकिन हमें उस रास्ते को, उस टारगेट को हासिल करना है। क्योंकि 370 जो था, ये जो हमें स्पेशल रियायत मिली थी, ये किसी गैर मुल्क ने हमको नहीं दिया था, ये यहाँ के आईन में था। हिंदुस्तान के आईन ने हमें कश्मीर को, जम्मू कश्मीर रियासत को उस वक़्त जो इल्हाक हमने किया, दो कौमी नज़रिया पे शायद हमारा इल्हाक कहीं और होना चाहिए था, लेकिन हमारी लीडरशिप ने दानिस्ता तौर एक सेकुलर हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया उस वक़्त, और हालात के ख़िलाफ़, टाइड अगेंस्ट द टाइड। तो उसी को फाउंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने उस वक़्त बांप लिया और उन्होंने हमको स्पेशल स्टेटस दिया, खुसूसी रियायतें दी, जिनको बदकिस्मती से एक कम्युनल एजेंडा के तहत आज से 6 साल पहले छीना गया। तो हमें उनको वापस लेने के लिए भी हमें जद्दोजहद करनी है और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए वो पूरे करने हैं। हमें अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ तवज्जो देनी है। हमें यहाँ बिजली का मसला, बिजली फ़ीस इतना बढ़ाया गया, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। हमें बेरोज़गारी की तरफ तवज्जो देना है। हमें उन नौजवान बच्चों को जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के इंतज़ाम करने हैं, और बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, वो उसके लिए हम काम करेंगे। हल्का इंतखाब बेजबेट्स में